نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ ایک سورہ فاتحہ بہدیہ سرکار سید الشہداء۔ اے قلم دامن کاغذ پر گوہر ریز ہو پھر، اے سخن منتظم نظم دلاویز ہو پھر، اے خرد غیرت شبدیز صبح خیز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، ضرب اسد حق کا نظر آ جائے، مار کا خیبر و خندق کا نظر آ جائے، صورت رزم سرے بزم ہو وہ پیش نگاہ، آ کے حیرت میں کہیں سب کی سہے شان راہ، ایک طرف رنگ میں نظر آئے ہزاروں روبہ، ایک طرف ایک بہادر ہو بسط شوکت و جا، وار کرتا ہوا زوروں پہ چڑھا جاتا ہو، وہ ہٹے جاتے ہو جلال بڑھا جاتا ہو۔ سلوات۔ او نشاں دوش کا اس طرح بسط جا ہو حشم، جس طرح آئے تھے خیبر پہ علی لے کے علم، مشق ہو کاندھے پہ اور ہاتھ میں شمشیر دم، رخسوئے نیر ہو ہر مرتبہ بڑھتے ہو قدم، فوج پر دست درازی میں نہ کوتاہی ہو، ہیبت شیر ہو شان اسد اللہ ہی ہو۔ اب کیوں نہ یہ روب ہو جلال پہ سر کس کا ہے کسے تاب نظر نور نظر کس کا ہے، رنگ میں ہو اس کے مقابل یہ جگر کس کا ہے، وہ شیر سے ڈرتے ہیں سب شیر کو ڈر کس کا ہے۔ فوج پر کیوں نہ گما مجمع ربا کہو، وہ شیر بھی وہ کہ جب بیٹا اسد اللہ کہو۔ اسد اللہ جری کون؟ امام ازلی، آج تک جن کی شجاعت ہے زمانے پہ جلی، فاتح خیبر و صفین و جمل حق ولی، صاحب سیف دوسر قاتل کفار علی، غیر وہ غیر کہ جن زیر زمین جانتے ہیں، ضرب و ضرب کہ جبریل ہمیں جانتے ہیں۔ لو بسب تہ کہے لشکر جبار سنو، ہیبت حضرت عباس علمدار سنو، دم بدم آ کے یہ کہتے ہیں خبردار سنو، خوف سے برہمیں لشکر غدار سنو، دشت میں گرچہ سمندر کی طرح فوجیں ہیں، جب سے پر ہے یہ تلاطم کی سفید موجیں ہیں۔ مستعد جنگ پہ جو تھے قسم کھائے ہوئے بھاگ جاتے، انہیں سب کی آواز آئے ہوئے، سرے ساتھ شرم سے آئے ہوئے، آئے طرف ہے چلے آتے ہیں، گھبرائے ہوئے، سانس پوری ہوئی ہے، منہ کو جگر آتا ہے، بہت کچھ
مخصوص نے پھر دی یہ سزا، اے جوانان اولو کہیں گوش بچا، دیر اکبر کی بس ہوتی ہے آفت برپا، کہاں گئے حضرت عباس علی بہر بغا، وقت یہ جان لانے کا ہے، ہوشیار رہو، مشق بھی ساتھ ہے، دریا سے خبردار رہو۔ یہ خبر سنتے ہی تھرا گئے لشکر کے جمع، انگلیاں اٹھے گئیں، سب ہوئے، ہم نے کہا کوئی کہتا تھا وہ ہے کوئی کہتا وہ دیکھو نظراتا ہے، وہ پھرا رہا ہے بلندی سے جو لہراتا ہے، وہ پنجہ بجلی سے وہ ہر بار چمک جاتا ہے۔ اور ذکر یہ تھا کہ پھٹا گرد کا بودل ناگا، رخ تاباں نظر آنے لگا باصولت و جا، زور سے پیدا تھا کہ بدلی سے نکل آیا ماں، ہم آواز دیکھ کے تھرا گئے سرہنگ سپاہ، گل فارسو کی بڑا صاحب شمشیر آیا، بن کے حیبت سے صدا بھی کیا تو شیر آیا۔ پہنچ میدان میں جو بازوئے امام علی، سرحد دشت لگا، رخ کی ضیاء نے چھالی، یوں تو راب ان کے پیدر ہیں، یہ ہوا جب حالی پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی پالی، شاخ نخل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، اور گرد بیٹھی ہوئی جلدی کے توفیق سبحان اللہ۔ ہم یہ تھا کہ جرات کدھر ہیں نکلیں، دشمن سید ابرار کدھر ہیں نکلیں، تیری ملکوں کے نمودار کدھر ہیں نکلیں، جنگ کے جو تھے طلبگار میں کہاں جو سکنے بے ادبی کرتے تھے کہ وہ چھپے ہیں جو مبارک طلبی کرتے ہیں، ہمیں سے برائیں چلے تھی کمانے کرتے سی بطور عصمت میں در سے فرق کیوں بھرتے، دل بھرے مردوں کے بودوں کے کلیجے دھاتے، ہاتھ منہ کٹنے لگے خون میں کشتے پھڑکے، دل ہے بیتاب کہ تلوار پہ تلوار آئے، کان مشتاق ہے جھنکار پہ جھنکار آئے۔ سب کھولے اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھ دھونے کھولیں، سپاہے کاندھوں سے لیں، ہاتھوں میں تیغیں تولیں، باجے بجنے لگیں تو قید صفوں میں بولیں، جنبش فوج کا غوغا سر میدان اٹھے اور رن میں آبے دم شمشیر کا طوفان اٹھے۔ افسرانے سپاہی شام قطاروں کو بڑھائیں، عدل پر ہم ہی تمہیں ظلم شہروں کو بڑھائیں، جھجکے بڑھنے میں جو پیدل تو سواروں کو بڑھائیں، اور سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں، خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تعمل ہے ہم بڑھتے ہیں۔ یک و یک فوج سے بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا، بتکبر بتکبر بخشونت نکلا،
جھوم کر پی لے دما دیو کی صورت نکلا شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا وہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا تھا خمیں باد سرجوش کی فرق مردک وہ جبیں جس سے خجل پیل دما کی مزدک ڈیل وہ جس پہ وہ جنگل میں سیاہ دیو کا شک طبقے کھا پھرا دیتی تھی قدموں کی دھمک دیکھ کر دور پہاڑوں کے کھٹے جاتے تھے چھوڑ رہا درندے بھی ہٹے جاتے تھے صورت زشت و زبوں حد سے سوا تھی جو محیط ہر بشر تھا متعجب یہ حیات ہے عجیب ہوش اڑ جاتے تھے آتی تھی ہوا بھی نقیب جن گریزاں تھے کہ سایہ بھی نہ ہو اس کا نصیب اس طرف سے روپے جرار مڑے جاتے تھے جانور ڈر کے درختوں سے مڑے جاتے تھے اور گنبد مرقد زہاق تھا کھودے سنگی سر بسر جس سے عیاں ہوتی تھی ایک سرہنگی تن پہ لادے پیالہ سراپا جنگی فربشی تن کی دکھاتی تھی زرہ کی تنگی داستانوں سے جو دو دستے قوی باہر تھے منہ نکالے ہوئے دو غار سے دو اجدر تھے نعرہ سلوات وہ تکبر کہ میں شاہوں کی حقیقت سمجھے ظلم مظلوموں پہ کرنے کو شجاعت سمجھے منتصر ہونے کو آفاق میں ذلت سمجھے اپنی حد چھوڑ کے پھنس جانے کو عزت سمجھے تھا غنیمت جو اکڑتا رؤسا کے آگے سر کو بھولے سے جھکایا نہ خدا کے آگے رحم و اخلاق و مروت کو سمجھتا تھا گناہ تمامی مکر و دبا زیر قدم کھدا کیا کھانا جنگی تو بھگا ہوا تھا کہ خالق کی پناہ اور باطن وہ تھا کہ ایک ریت سے ترچھی سی نگاہ چل چکی رن میں دلیروں سے جو اکثر تلوار ایک وجب جان سے ہر وقت تھی باہر تلوار اور منہ بنائے ہوئے بگڑا پورا کجراؤ کا مزاج اور ریزنے جادہ حق دشمن جانے حجاج بس اگر ہو تو کرے دین کی بستی تاراج ادعا یہ کہ مٹا دیتا ہوں عباس کو آج بدعت و ظلم کی بچپن سے عادت مجھ کو ہے محمد کے گھرانے سے عداوت مجھ کو غم میں آتے ہی کیا تم کہ بنفت یہ کلام مستشہد و نہ ریمہ تھا نہ بحرام نہ سام دم فنا ہوتی ہیں جب کھچتی ہے میری سسام پاؤں فوجوں کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام جب کہ میری کسی سلطان کا قدم بڑھ نہ سکے ساتھ جس کی منہ خنی مجھ پہ کبھی چڑھ نہ سکے جانے جو رکا ہر وقت تو کیوں کر مجھے خیر سر ہزاروں قلم کر چکی میدان یہ خیر جنگ مجھ سے جو کرے حال پہ اس کی ست ہے نام مارد میرا مشہور ہے دل بندے سہیب جرأتیں گرم مزاجوں کی رہیں سر دب تک اس سے سرمکھ نہ لڑا کوئی جمع مردب تک کو ٹر جائے میرا پاؤں اگر رن میں گڑے حال رستم کا کھلے سامنا اگر مجھ سے پڑے لال حیدر کے سنا ہے کہ بہادر نے بڑے جم کے مجھ سے بھی کبھی کوئی تو دو ہاتھ لڑے ہے دنیا ماں کا آرا وہ دلاور ہے کہاں نام عباس ہے جس کا وہ غضنفر ہے کہاں وطن کے فرمایا کیا کا بابا نواز دانتن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں خود کے خود قرۃ اللہ نے علی کیا ہے ذرا آنکھیں کھول وہ تاج اثر رات بننے کے سے تکون پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں موت چلا سبحان اللہ واہ 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 روز
تم نے ڈرایا جو ہمیں کھاتے ہیں تیری دلیری کی دلاور قسمیں نام دارانے جہاں کے نقدم تن میں جمیں وہ ہے ایسا ادھر سے دیکھ فوجیں نہ تھمیں 30 تاخیر ہوئی ہنگامے فنا پہنچا ہے روک لے اب کہ غنیم اجلا پہنچا ہے اور شیر ہوں وقت بغا نام ہے میرا عباس کل کے دو انہیں سو کر تجھ سے ہے بچا فکر و تشویش ہے کیا شے کسے کہتے ہیں دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش ہے یا گر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ کیسے لرزتے تھے ادھر اسرافیل جب سے سمٹے ہوئے تھے پر کو بچھائے جبریل کہ پر بنا بچھلی تو ہوا وقت پر روح امی کو کاٹا آئی جنات پہ آجت کا زمین کو جس لڑائی پر چلے فوج کا دفتر الٹا چرچا ہوا طبقہ وہ سراسر الٹا فتح کی جنگ سریرے شہر پر الٹا ہل گئے کوہ گیا جب کرے خیبر الٹا جن کے سرکش سے تباہی میں مدود پڑے چاہنے پہرے وقت تیز وقت خود پڑے سلوات جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک اٹھ گئے آپ مگر قلب میں ہے دھاک اب تک پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں جب سنا نام علی اسے ہمرے موہوں تو اسے بدو بہت رکھتے اور ماردہ شروع کیا تکلف جو کبھی پہ کرو بے تھک ہے تو نامرادی تیری ظاہر ہے کہ نامرد ہے اپنے کرنے میں نہیں باتوں کو سمجھا ہوئی ہے صورت خامس کیا غیر کھانے لگا پھل تنگ کے مزاج سے تان کر نیلے سے پیٹ بڑھا پہلے جدھر تنگ چلایا کہ اب آپ میں شفیر صبر میرے نیزے کی یعنی کوف کو فرماتی ہے
دشمن سخت کو جرأت میری نرماتی ہے، بولے افراد کی سنبھلے ہوئے ہم دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے، ہوشیار دیکھ رکھے یہ وغا فوج میں جو ہیں جبہر، لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ، نہ سپر نہ تلوار، ارے چھین لیں گے یہی نیزہ، تیرا کچھ دیر نہیں، کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں۔ سن کے یہ کام بتانے لگا میاں محمود، بند باندھے کبھی پرپٹ کبھی ہٹ گیا ہوں، تیزیاں پھرتیاں تانے تھی بسط کلو ہوں، پر ادھر بچنے میں اجازت دکھاتے تھے حضور، ہوش دشمن کے دمیں جنگ و جدل ہوتے تھے، جب سنا آتی تھی یہ سب سے الگ ہوتے تھے، بات چلتا تھا کبھی پہلوئے اتھر کی طرف، جیسے حلق کی جانب تھی کبھی سر کی طرف، سن سے آتی تھی کبھی سینہ انور کی طرف، تھی نظر ان کی مگر بار چلتے تھے پیا پے پنے گھبراتے تھے، جب مڑ جاتے تھے جھک جاتے تھے تن جاتے تھے، جہاں اپنی جو لڑائی میں لڑائے تھے لہیں، کہیں دم بھر میں چھلاوے کی طرح تھی تسکین، کبھی آتی تھی جو بیدی کے سنا منہ کے گئی ہاتھ کی پشت سے رد کرتے تھے باسط تنگی، ہنس کے فرماتے تھے ہم دھیان میں کب لاتے ہیں شوتے سب کو دکھا دے جو تجھے آنے کہیں آہو کے گرچہ ہیں 3 شب و روز کے پیاسے بھوکے، سن کے نعرہ جنہیں سانپ پھٹے خود تھوکے، دیو آئے تو سزا دے کے تھکا دیتے ہیں، گھروں پہ رام تو ہم گول جھکا دیتے ہیں۔ خوب پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، نعرہ سلوات بار پھر اس نے کیا سینے پہ چمکا کے سمن، ہم کا حق کہہ کے ڈرانے کو علی کا فرزند، جچکا نامت جگر ہل گئے کانپے سبن، ہاتھ بہکا تو سنا ہو گئی تھرا کے بلند، وقت وہ مل گیا جس وقت کی تقدیر میں تھے، رکھ کو پھیر جو دی پہلوے تحریر میں تھے، ہاتھ لپکا کے جو تھانی بقصب چوبے تھے نا، آن بان چوبے تھے، ابھی ہوا سب پہ ہاں دور کر کے چھڑاتا رہا 2 پیلے دماغ، ارے پنچگر بمبریت اللہ کہاں اور وہ کہاں، یہ بھی ممکن تھا کہ جرات نہ دیتا نیزہ، ٹوٹتا ہاتھ اور چھوڑ نہ دیتا لیکن نیزے کو ہٹے ہاتھ چکا ہو جتنام، ہاتھ ملنے لگا نامرد، ہوئی دیر تھرام، پہلوان دھان سے کرنے لگے، آپس میں کھڑا، ارے اس طرح کے نامی مٹایا یوں نام، ارے بزدلی دیکھو اور اس کا کبے بالا دیکھو، چھن گیا ہماری دے کر دودھ کا بالا دیکھو۔ بہادر نے یہ بات ستم کی، کیوں ستمگر؟ میرے قابو میں بھی تھا کہ نہیں؟ تو نے 2 ہاتھ جو لڑنے کو کہا تھا بیلی، کھینچ تلوار، چلے اس کے بھی 2 ہاتھ کہیں، کل میں تیری فکر دی کہ بھی شہرت رہ جائے، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نہ حسرت رہ جائے۔ نعرہ سلوات تیری نام سے خود سر نے بسط غیر دو غضب، ہنس کے فرمایا کہ ہاں لطف لڑائی کا ہے حق، نکلی شمشیر تو دم جب فتح نہیں ہے حق، فوج چلنے لگے، سب
متوجہ سب گھوڑے سیمان کے دو بجلیاں تلواریں تھیں اور جھڑے جھالوں کی حدات تھی جنکاریں تھیں وہ سٹاٹا پکیوں اور گھوڑوں کا وہ گرمانا دم بدم تیزیاں وہ جن کو ہوا نے مانا طبقے خاص کا ہر مرتبہ وہ تھرانا وہ شرباریاں تیغوں کا وہ آنا جانا دھوپ میں کون کے جس وقت چمک جاتی تھی آنکھیں سب دیکھنے والوں کی جھپک جاتی تھی اس کی دیکھائی ادھر اور یہ ادھر جا پہنچی وہ چمک اور یہ دکھاتی ہوئی جب وہ پہنچی وہ کمر پاس یہ سر کے قریب جا پہنچی پر گزن دن کو نہ اس کو کوئی ایزا پہنچی آپ ہوشیار تو ہر سو نگراں تھا وہ بھی گرت یہ کر تو ایک آفت جا تھا وہ بھی آپ سرگر میں بغا تھے وہ لڑائے ہوئے دل یہ تولا انہیں بشاقیاں اس کو حاصل چوکنا دل برے حیدر قادر تھا مشکل چوٹ کھاتا نہ تھا وہ بھی کہ بڑا تھا کامل پر وہ شر ہو گیا تھا سانس چڑھی جاتی تھی قوت حضرت ایسی باہم دل ستمگر اچھلنے لگا ہمت ہوئی کم ہانپتا جاتا تھا نرگاؤں کی صورت ازلم تھا یہ ثابت کہ گھوڑتا ہے اب اس کا دم سنسنی پڑ گئی کرتی کا قرینہ چھوٹا خاک تر ہو گئی یہ تن سے پسینہ چھوٹا سمجھے اب بات کہ اب یہ ہوا سستے و رنجور رخ چمکا کے صدا دی کہ صبر ہو مغرور پانچ جکر بروتا تھا کہ بسط پر حضور ہاتھ تلوار پر مرا بھرپور ضرب و قیمت پہ گرا تھی جو علمدار کی تھے ٹوٹ کر چند سے گری خواہ پہ مکار کی تھے دیکھ کو لے ہوئے نامرد کے سر پر آئے رنگ رخ اس کمدر حضر بدن تھر رہے گر گر آیا شجاعت کے چلن دکھلائے روک کر ہاتھ کو یہ بات زباں پر لائے وہ تہے تیز تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو دیکھ پھر چھوڑ دیا وقت دوہری جو آیا تھا پہ جنگ شدید پھینک دی ہاتھ سے یہ مڑ کمر سے بولی نصف شمشیر تو دم یہاں سے نکلی تھی ابھی دوڑ کر نسلے اثر تھام دی اس کی مٹھی چھین لی تھے مگر ہاتھ نہ چھوڑا اس کا جو کہ جرار نے پے کر دیا گھوڑا اس کا لڑ کھڑا کر فرس سے تم نے کھائی جو کچھا یوں زمین ہل گئی گویا کی گرا پھٹ کے پہاڑ جا پڑا دور کھل گیا قسمت کا بگاڑ اور ایک دور سے کی پیر کی جیسے چلہا ڈر کے اٹھا تو نہ گردوں نہ زمین کو دیکھا مڑ کے کس جان سے افواج نہیں کو دیکھا شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ تن کا فرمانے لگے حضرت عباس کہ آنے کا جب ہے کہ اسے احساس دلاؤ شداد کے لاشے کہ ہو نمرود کی لاش پر اس کے گرے مارد مضبوط کی لاش چل چکے تھے نبی وہاں سے گرفت ہو کے صدا دی کہ دلاور ہے کہاں ناصرانے پہ سرے سادے بدختر ہے کہاں جب کے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ افسر ہے کہاں کیسی ہلچل ہے یہ سب فوج کے افسر ہے کہاں حد میں دریا ہے پرشتی کو کوئی ٹوکتا ہے شیر جاتا ہے ترائی میں کوئی روکتا ہے پہنچا دریا کے کنارے پہ جو وہ بحر کرم پانی بڑھنے لگا افراد طرف سے ساکن بہن نکل آئے زیارت کو بہن وقت سوتوں کی یہ چلائے کہ اب جاگے ہم گھاٹ کے سمت ہو بابوں کی بھی ایک فوج بڑھی پیشوائی کو بہادر کے ہر ایک موج بڑھی اور دیکھ کر پانی کو یاد آ گئی بچوں کی جو پیاس
خواب دیدہ ہوئے صدمے سے جناب عباس اس ستش میں تھا تشنگی شاہ کا مشکلی کاندھے تمہیں پھیر کے با حسرت ہو یاد ترسمہ غازی نے ستظلم جو مین کھول دیا عشق نے دیکھ کے پانی کو دہن کھول دیا جتنے عرصے میں بہشتی نے بھری مشق ادھر اتنی میں مہلت میں قریب آ گئے پھر بانی شب شور برپا تھا کہ اب جانے نہ پائے سب در گر گئے حضرت عباس علی دریا پر دم میں تلوار پہ تلوار نظر آنے لگی کاٹ پر آنی دیوار نظر آنے لگی گاٹ تک نہر سے آیا جو لپک کر جرار دیر تک خون کی پیاسوں سے چلی پھر تلوار ہر طرف نعرے شیرنت اپنے انتبار پر نکم ہوتی تھی انڈی تھی یہ فوجے قہار بھیڑ ایک آن میں اس سے بھی سوا آف پڑی اور تیر بازو علمدار میں نگا پڑی گر پڑا دست یمی ہو کے جو شانے سے قلم جھک کے دیکھا اسے منہ سے کہا ہائے ستم کیا قیامت ہے کہ اب شیر ہوئے یہ اسلم کٹ گیا ہاتھ وہی جس سے بلا کرتے تھے ہم پاؤں پکڑے اجل خیمے میں جائیں کیوں کر دست کچھ نہیں اب مشق بتائیں کیوں کر علی اکبر کو پکارے یہ بسدہ ہو فقا تمبو کے قلم ہو گیا اے رات جب یہ نہیں فکر کی تم پر نہ لگے تھے بس تمنا ہے کہ بچے نہ رہے کھٹنا تیر جلتے ہیں یہ مشکی دفع اجلت لے جاؤ ہم سکینہ کی بارش ابتلا تم ہوا سب نے یہ خبر جب پائی کوئی گھبرائی کسی بھی پر اقت آئی ہائے امو میرے کہہ کے کوئی چلائی کہا زینب نے کہا زینب نے کیا ہے میرا پیارا بھائی رخ بی بی کا کعبے کی طرف مڑنے لگا ارے سو جائے مڑنے لگا کر گیا بلکہ جو وار ایک ستم کا بانی سر بھی مانندے علی کھل گیا تا پیشانی تیر پہ کر رہا تھا درگاہ میں خدا کا جانی جو بڑا مشق پبیتی پاس پانی اور پیاسوں کی جو ٹوٹی تو پسند یاد گرے پڑ گیا شاہ گرے سن کے یہ پاس جری کے کئی ازلم پہنچے سر قلم کرنے کو تیرے لیے باہر پہنچے ارے نو اگر خاک بسار قبلہ عالم پہنچے علی اکبر بھی حسد شیخ نما تک پہنچے پاس دریا کے عجب حال دلاور دیکھا بھائی کو بھائی نے بے دست زمین پر دیکھا شاہ سے دیکھا نہ گیا حال گرے غش کھا کر ہوش آیا تو کہا ان کو پکارو دل پر فرد و اندوز مطلق نہیں قابو دل پر ہاتھوں سے کہاں دبا کر یہ پکارے اکبر اے چچا جان اٹھو اے چچا جان اٹھو رجل سے تک اٹھتا ہے مجھے اپنے کو اس وقت کی حالت کیا ہے عزادارو بس چند بنک کی زحمت ہے آج جناب سکینہ کی شہادت کی بھی شب ہے عزادارو پرسا دے لیجئے شہزادی کو
مورخ کے کاشن کی بولو ہم تمہیں دیر سے چلاتے ہیں، بولو بندہ کو کیا کیوں نہ دیکھو لشکر ظلم و ستم گھیرے کو لو ہوئے مستعد قتل ستم کر اٹھو، اب یہی وقت مددگار برادر اٹھو۔ روتے تھے لاش پہ عباس کی شاہ عمر، اس طرح کرنا پہ ادھر اہل حرم، روکی اکبر نے یہ کی عرض سترنج و علم چلیے چلیے خیمے میں کہ بیٹا بچائے بیدام آپ کے رونے سے گرائے تھے وہ بالا من میں کس کے سہرا نہ کھلے سے نکل آئے رب میں بلکہ ایک آؤٹ وہاں سے شہر شاہ ہوگا ساتھ فرزند جمع مشک و علم لے کے چلا دور سے جو آتے دیکھا ہٹ کے دروازے سے ڈانڈوں کو یہ دی اس نے صدا بھائی مارا گیا ساتھ و شہ عالم کو جن سے پرخون علم آتا ہے چلو مارا کو سن کے یہ اہل حرم کرنے لگے آؤ بکا آئے روتے ہوئے سے سلطان ہودا ذہن میں دم بدم جب تک آپ آگے قرآن جانے لگی ارے گریے فاطمہ زہرا کی صدا آنے لگی ننے بچوں کی وہ فریاد گزاری آرام تو صلاۃ وہ فغام اور وہ شور ماتم شوتا قتل ہوا ناصر سلطان عمر ہے بازو ہوئے سقائے سکینہ کے قلم اب بھائی کے اقبال پہ غم کھائے گا کون اب بھائی کے اقبال پہ غم کھائے گا کون اب پانی